نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن مجید کو سیکھتا ہے اور اس کی تعلیم کو عام کرتا ہے۔ اس سے بہترین انسان اللہ کے ہاں دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ سامعین، آج ہمارا لیکچر نمبر 7 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات کی آیت نمبر جو 10 ہے اس میں فرمایا انما المؤمنون اخوہ۔ انما یہ کلمہ حصر کہلاتا ہے۔ عربی زبان میں جب بھی کسی بات کو خاص کرنا ہو، خاص یا کلام کو خاص کرنا ہو تو لفظ انما استعمال کیا جاتا ہے۔ حصر کا معنی ہوتا ہے بند کر دینا، یعنی کہ بات یہی ہے اور یہ بات اس دائرے کے اندر بند ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے، یہ حصر کا معنی ہے۔ تو اللہ نے اس آیت کا آغاز انما سے کیا، گویا کہ اللہ نے یہ بات سمجھائی ہے کہ جو بات ابھی آگے آنے والی ہے وہی بات ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے۔ وہ کون سی بات ہے؟ انما المؤمنون اخوہ۔ مومنون پہ بھی الف لام داخل کیا گیا ہے، لگایا گیا، اس میں بھی تخصیص پیدا اس نے کر دی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یقیناً، انما کا ترجمہ یقیناً مومن لوگ جو ہیں اخوتن، وہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ تو گویا کہ یہ ایک اسلامی رشتہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے درمیان، مومنوں کے درمیان قائم کیا ہے، اور یہ رشتہ انتہائی مضبوط ہے۔ جو اس رشتے سے ہٹے گا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا، ذلیل ہوگا اور ذلت اور پستی کا سامنا اسے کرنا پڑے گا، اور سکون سے وہ عاری ہو جائے گا۔ یہ اتنا قیمتی رشتہ اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے۔ کیوں کیا ہے؟ کیونکہ یہ رشتہ سب سے بنیادی رشتہ ہے، اسلام کا رشتہ، دین کا رشتہ، ایمان کا رشتہ۔ تو یہ رشتہ اپنے قریبی رشتہ داروں سے بھی زیادہ مضبوط رشتہ ہے۔ یہ اللہ نے کیوں قائم کیا ہے؟ اس لیے کہ تمہاری آپس کی منافرتیں، نفرتیں، لڑائی جھگڑے اور فساد یہ ختم ہو جائیں۔ خاندانی لحاظ سے، نسب کے لحاظ سے ایک دوسرے سے کبھی بھی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ مومن مومن کا بھائی ہے، اور مومن مومن کے ساتھ اپنے تعلق کو اچھی طرح استوار کرے تاکہ آپس میں جو لڑائی جھگڑے فسادات ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ تو شریعت کا مقصود یہ ہے کہ معاشرے میں اتحاد پیدا کیا جائے۔ جب تک معاشرے میں اتحاد نہیں ہوگا اس وقت تک کوئی بھی معاشرہ نہ تو اپنے عزت کا محافظ بن سکتا ہے، اور نہ ہی وہ اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، اور نہ ہی اس معاشرے میں سکون پیدا ہو سکتا ہے، نہ ہی اس معاشرے کے اندر جو ہے وہ قتل و غارت کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ بے سکونی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، قتل و غارت کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ڈاکہ زنی اور چوری کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور آپ ایک سکون والا معاشرہ قائم کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپس میں اتحاد ہو، اور اتحاد پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ عقیدہ رکھا جائے انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن مومن کا بھائی ہے،
بجائے لڑائی جھگڑا فساد کرنے کے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنی چاہیے، ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے، ایک دوسرے کے دکھ درد بانٹنے چاہیے اور دکھ درد میں ایک دوسرے کے کام آنا چاہیے۔ یہ ان کی مثالیں صحابہ کرام کے دور میں موجود ہیں کہ وہ ایک دوسرے کا دکھ درد بانٹتے تھے، اپنے پیٹ کو کاٹ کے وہ دوسرے کو کھلاتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوہ، کہ یہ بات سمجھ لو کہ یقیناً مومن ہی مومن کا بھائی ہے۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، فرمایا کہ اصلاح کرو اور صلح کرا دو۔ اصلحو کا معنی ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، اصلاح کرنا اور صلح کروا دینا۔ فرمایا کہ مومنوں کو چاہیے کہ اگر شیطان کے وسوسے کی وجہ سے آپس میں کوئی چپکلش پیدا ہو گئی ہے یا کوئی دلوں میں منافرتیں پیدا ہو گئی ہیں تو فَأَصْلِحُوا، اللہ حکم دے رہے ہیں کہ صلح کروا دو بین اخویکم، دونوں اپنے بھائیوں کے درمیان۔ اخویکم مضاف الیہ ہے اور اخوی دو بھائیوں کو کہتے ہیں، یعنی اخوہ اخن کی تثنیہ جو ہے وہ اخوی ہے، تو یہ مطلب دو بھائی۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَأَصْلِحُوا، صلح کروا دو بین اخویکم، اپنے دو بھائیوں کے درمیان اگر ان میں کوئی بات تلخی والی پیدا ہو گئی ہے تو معاشرے میں اصلاح کرنی ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ گویا کہ ہر عمل کا بنیادی جز جو ہے وہ تقویٰ ہے۔ جو بھی بات سن رہا ہے وہ اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لے کہ آپ میں جب تک تقویٰ پیدا نہیں ہوگا تو اس وقت تک آپ کوئی عمل نہیں کر سکیں گے۔ اور تقویٰ کس چیز کا نام ہے؟ تقویٰ اپنی خلوت اور جلوت کی پاکیزگی کا نام ہے، کہ آپ کی جو خلوت کی زندگی ہے، علیحدہ کی زندگی ہے، آپ کے کمرے کی زندگی ہے، آپ کے گھر کی زندگی ہے، اس زندگی میں بھی آپ اللہ سے ڈریں اور معاشرتی زندگی میں بھی آپ اللہ سے ڈریں۔ یہ تقویٰ ہے۔ یہ تعریف اپنے ذہنوں میں اچھی طرح بٹھا لیں کہ تقوی کے بغیر جنت میں جانا ممکن نہیں ہے، تقوی کے بغیر جنت کا حصول ممکن نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، کہ قیامت کے دن متقین لوگوں کے گروہ در گروہ اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا۔ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، فرمایا کہ قیامت اور آخرت ہے ہی متقین کے لیے، یا بہترین انجام، خیر والا انجام ہے ہی متقین کے لیے۔ ہر عمل کا مقصد اللہ تعالیٰ نے تقویٰ بنا دیا ہے کہ تمہارے اندر صفت تقوی کو اللہ پیدا کرنا چاہتا ہے، چاہے وہ روزہ رکھنا ہو، روزے کے ذریعے سے پیدا ہو جائے، نماز کے ذریعے سے پیدا ہو جائے، یا کوئی بھی خیر کا نیکی کا کام کرنے سے پیدا ہو، مقصود انسان کو متقی بنانا ہے کہ اس کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ مجھے ہر وقت اللہ دیکھ رہا ہے، میرے ہر عمل سے اللہ واقف ہے، میری خلوت کو بھی اللہ دیکھتا ہے، جانتا ہے، اور میری جلوت کو بھی اللہ جانتا ہے۔ تو فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ اللہ تعالی رحم کرے۔ تو رحمت کے حصول کے لیے تقویٰ انتہائی ضروری ہے۔ تو یہ جو آیت ابھی ہم نے پڑھی ہے اس کا مقصد بھی اتحاد پیدا کرنا ہے اور مسلم معاشرے کے اندر ایک دوسرے کے خلاف نفرت کو ختم کرنا، کیونکہ مومن کا دشمن نہیں ہے بلکہ بھائی ہے۔ اس کے بعد جو اگلی آیت ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے درمیان جو نفرت کا بیج بونے والے 3 کبھی عمل جو ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں پیدا کرتے ہیں ان کی نشاندہی کی ہے۔ اور قرآن چونکہ ہدایت کی کتاب ہے، ہدایت کا منبع ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو کھول کے واضح طور پر بیان کر دیا ہے
اور جو بندہ اس پہ عمل کر لے گا انشاءاللہ وہ امن کا گہوارہ بنے گا اور دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ تو اس اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان 3 امور کی طرف اشارہ کیا ہے جو امور معاشرے کے اندر فتنے کا باعث بنتے ہیں، فساد کا باعث بنتے ہیں، نفرتوں کا باعث بنتے ہیں، تکبر کا باعث بنتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بڑی بیماریاں ہیں جو انسانوں کو کھا جانے والی ہیں۔ ان بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں کہ ان کو ملحوظ خاطر رکھ کر زندگی گزارو تاکہ تمہارا آپس میں پیار محبت وہ بڑھے اور ایک دوسرے کے خلاف نفرت اور یہ بغض یہ ختم ہو جائے۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، یہ پہلی بات ہے کہ جو معاشرے کے اندر نفرت بغض اور حسد کو پیدا کرتی ہے۔ فرمایا کہ لا یسخر، یسخر میں یہ لا جو ہے یہ نہیں کا ہے، یعنی کہ یہ فعل نہیں کہلاتا ہے اور واحد مذکر غائب کا یہ صیغہ ہے۔ سخرن یہ مصدر ہے باب سامیہ سے اور اس کا معنی کیا ہے؟ مذاق بنانا۔ لا یسخر، نہ کوئی مذاق بنائے، ٹھٹھا کرے، تمسخر اڑانا۔ تو فرمایا کہ لا یسخر، نہ مذاق اڑائے، ٹھٹھا کرے، تمسخر اڑائے کوئی قوم من قوم، کسی قوم کا۔ قوم سے مراد یہاں پر خصوصاً مرد حضرات ہیں کہ کوئی بھی مرد کسی مرد کے ساتھ مذاق نہ کرے۔ اب مذاق سے مراد ایسا مذاق ہے کہ جو کسی کو تکلیف دے، یا وہ مذاق جو کسی کی تحقیر کا باعث بنے، وہ مذاق جو کسی کی عزت کو پامال کرے، یا لوگوں کے درمیان معاشرے میں مجلس میں بیٹھتے ہوئے آپ کسی کے ساتھ ایسا مذاق کریں کہ جو اس کی عزت میں کمی کا باعث بنے، یعنی کہ حقیر جانتے ہوئے کسی کو آپ لوگوں کے سامنے بدنام کریں، مذاق اڑائیں، اس کے کسی عمل کی وجہ سے، کسی بات کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے آپ اس کو مذاق اڑاتے ہیں تو شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اس کا پہلا نقصان تو یہ ہے، جو سب سے بڑا نقصان جو شیطان انسان سے کروانا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو کسی کا مذاق اڑا رہا ہے اس کے دل میں تکبر پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں انتہائی سخت وعید آئی ہے کہ کبر اللہ کی چادر ہے اور جو اللہ کی چادر کو ہاتھ ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، فرمایا کہ وہ شخص جنت میں نہیں داخل ہو سکتا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا۔ ایک آدمی نے کہا کہ ان الرجل یحب ان یکون ثوبہ حسنا ونعلہ حسنا، کہ اللہ کے پیغمبر ایک آدمی اگر اپنے اچھا لباس کو پسند کرتا ہے یا اچھے جوتے پہننا پسند کرتا ہے، کیا یہ تکبر ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تکبر 2 چیزوں کا نام ہے، بطر الحق، ایک تو حق کو جاننے کے بعد اس سے منہ موڑ لینا، اور غمت الناس، لوگوں کو حقیر جاننا۔ تو تکبر یہ بہت بڑی بیماری ہے اور انتہا درجے کا بڑا گناہ ہے۔ تو اس لیے اس تکبر سے بچنے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو حقیر جانے، اپنے آپ کو کمتر سمجھے، اپنے آپ کو نیچا رکھے
اور اپنے مسلمان بھائی مومن بھائی کو اپنے سے اوپر سمجھے، چاہے اس کے پاس مال و متاع نہیں ہے اور چاہے اس کا لباس پوشیدہ ہے، کچھ بھی ہے، کسی مسلمان کو حقیر نہیں جاننا۔ تو لا یسخر قوم من قوم کا یہ معنی ہے کہ کوئی آدمی دوسرے آدمی کا مذاق نہ اڑائے۔ فرمایا کہ عسا ہو سکتا ہے، عسا کا معنی ہو سکتا ہے ان یکونوا خیرا منہم، ان یکونوا کہ وہ ہوں، کون ہوں جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے خیرم منہم، وہ بہتر ہوں، خیرم بہتر ہوں، منہم ان سے جو مذاق اڑا رہے ہیں، جو مذاق اڑا رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ کیونکہ اللہ کے ہاں انسان کی عظمت اور مقام تقوی کے ساتھ ہے۔ اللہ کے ہاں وہ انسان عظیم ہے جس کا دل پاک ہے، جس کا دل صاف ہے۔ تو گویا کہ دلوں کی پاکیزگی اور دلوں کی صفائی اصل چیز ہے کہ جو انسان کو اللہ کے قربت اختیار کرواتی ہے، اللہ کے قریب کرتی ہے۔ تو فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کا لباس بوسیدہ ہے لیکن وہ اللہ کے ہاں انتہائی معزز ہو، اپنے تقوی کی وجہ سے، اپنے ایمان کی مضبوطی کی وجہ سے، اپنے خیر کے عمل کی وجہ سے۔ تو اس لیے کسی کا بھی مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ جس کا مذاق تم اڑا رہے ہو وہ تم سے کئی گنا بہتر ہو۔ اسی طرح یہ کبھی حرکت زیادہ تر عورتوں میں پائی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر عورتوں کو بھی اس کی نشاندہی کی کہ تمہارے اندر یہ فعل بد بہت زیادہ موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ عورتوں کا بھی تذکرہ کیا اور فرمایا کہ ولا نساء من نساء، اور نہ ہی عورتیں عورتوں کے ساتھ مذاق اڑائیں، یعنی کہ عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، کیونکہ لعن طعن کرنا اور بہت زیادہ زبان درازی کرنا یہ عورتوں کے افعال میں سے ایک فعل ہے جس کی نشاندہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں بھی کی۔ فرمایا کہ عورتیں جو جہنم میں جائیں گی ان میں سے 2 عمل زیادہ ہوں گے جن کی وجہ سے وہ جہنم کا ایندھن بنیں گی۔ ایک عمل تو عورتوں کی بد زبانی اور لعن طعن، تکثرن اللعن، آپ نے فرمایا کہ زبان پر ان کی کثرت کے ساتھ لعن طعن ہوگی۔ اور دوسرا تکفرن العشیر، خامن کی نافرمانی۔ یہ 2 بدعمالیاں ایسی ہیں جن کی وجہ سے زیادہ تر عورتیں جہنم کا ایندھن بنیں گی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر عورتوں کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ ولا نساء من نساء، کہ عورت جو ہے وہ بھی کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ عسا ممکن ہے ان یکن خیرا منہن، کہ وہ عورتیں ہوں جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ بہتر ہوں ان عورتوں سے جو مذاق اڑا رہی ہیں۔ تو اس آیت میں یہ پہلا ایک عمل ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے سختی سے مومن مردوں کو بھی روک دیا ہے اور عورتوں کو بھی روک دیا ہے۔ اس سے 2 قسم کے بگاڑ پیدا ہوتے ہیں۔ ایک تو انسان میں کبر کی بیماری وہ پیدا ہوتی ہے، اور یہ کبر جو ہے انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے جیسے کہ آگ لکڑی کو کھاتی ہے۔ اور دوسری وجہ معاشرے میں فساد برپا ہوتا ہے کہ جس کا آپ مذاق اڑا رہے ہیں اگر وہ دشمنی پہ اتر آئے تو اس سے پھر بہت زیادہ فساد پیدا ہوگا، اور اس طرح آپس میں نفرتیں اور آپس میں بغض یہ بڑھتا چلا جائے گا۔ تو اس لیے معاشرے میں سکون امن پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کسی مسلمان مومن بھائی یا کوئی مومن عورت کسی مومن عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ دوسرا جو عمل اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کیا ہے
وہ ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ۔ لا تلمزو یہ بھی فعل نہیں ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، لمز مصدر ہے، مادہ بھی اس کا لمز ہی آتا ہے، لام میم زال، اور اس کا مطلب ہے عیب جوئی کرنا، عیب نکالنا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ لا تلمزو، عیب نہ نکالو اور عیب تلاش نہ کرو، عیب چینی نہ کرو۔ لا تلمزو انفسکم، بہت ہی گہری بات ہے، انتہائی دقیق نکتہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ تم اپنے عیب نہ نکالو۔ کیا مطلب ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، مومن ایک جسم کی مانند ہے، تو اگر کسی کا عیب نکالتے ہو تو اللہ نے کہا ہے کہ گویا کہ تم اپنا ہی عیب نکال رہے ہو۔ تو کوئی مومن مرد یا عورت اپنے کسی مومن بھائی یا عورت کا عیب نہ نکالے، کیونکہ وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ اپنی ذات کا عیب نکال رہے ہیں۔ تو عیب نکالنا جو ہے یہ غیبت بھی بن جاتا ہے۔ جب آپ کسی مومن کی پیٹھ پیچھے اس کا عیب نکالتے ہیں یا عیب بیان کرتے ہیں تو یہ غیبت ہے، اور غیبت بھی بہت بڑا گناہ ہے، اس کی معافی نہیں ہے۔ قیامت کے دن اس کا خمیازہ انسان کو بھگتنا پڑے گا، اور مردہ بھائی کے جسم سے گوشت کھانے کی مترادف ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اس گناہ کی سنگینی کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس بات سے بھی منع کر دیا ہے کہ لا تلمزو، نہ تم عیب جوئی کیا کرو آپس میں ایک دوسرے کی، مسلمانوں کی، تاکہ تمہارے اندر عیب جوئی کی وجہ سے بغض پیدا نہ ہو، لڑائی جھگڑا پیدا نہ ہو، اور تمہارا معاشرے کا امن برباد نہ ہو جائے۔ اور تیسری چیز جس سے اللہ نے منع کیا ہے وَلَا تَنَابَزُوا، وہ تنابز ہے۔ تنابز جو ہے یہ بھی فعل نہیں ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے اور باب تفاعل ہے۔ تنابز، نبز اس کا مادہ ہے، اس کا معنی ہے چڑ مقرر کرنا، برا نام کسی کا لینا یا برے نام سے کسی کو پکارنا، ایک دوسرے کو چڑھانا برے برے ناموں کے ساتھ، تو یہ تنابز کہلایا جاتا ہے کہ آپ کسی کو کسی برے نام سے پکاریں، اس کو چڑھانے کے لیے، تنگ کرنے کے لیے۔ فرمایا کہ وَلَا تَنَابَزُوا، نہ تم برے ناموں سے پکارو، بالالقاب، لقب یعنی اصل نام کی بجائے ایسا لقب کسی کو دینا جو برا لقب ہے، کسی کو اندھا کہنا، کسی کو لنگڑا کہنا، کسی کو لولا کہنا، کسی کو مطلب اس کی کوئی بھی اگر اس میں نقص ہے جو اللہ کی طرف سے ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا کوئی نام ایسا رکھ دینا جس کی وجہ سے اس کی تحقیر ہو، تو یہ بھی حرام ہے۔ فرمایا کہ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے برے لقبوں کے ساتھ لوگوں کو نہ پکارو، اور ان کے ناموں کو، اصل نام کو بگاڑ کے، ایسا نام جس سے انسان کی تحقیر ہو، وہ نام نہ اس کا لو، اس نام سے نہ پکارو۔ فرمایا کہ بئس الاسم، برا جو نام ہے، الفسوق، فسق کا، یعنی کہ ایسا نام جس کا تعلق فسق کے ساتھ ہے، یعنی کسی کو آپ کافر کہہ دیں، تو زانی کہیں، شرابی کہیں، تو یہ نام جو ہیں اچھے نہیں ہیں، ان ناموں سے مومن مسلمان کو نہ پکاریں۔ ہاں اگر کسی کے اندر کوئی برائی ہے تو اس برائی کو ختم کرنے کی کوشش کریں، اس کے پاس جا کے اصلاح کرنے کی کوشش کریں، اس کو سمجھائیں بجھائیں، نہ کہ آپ معاشرے میں اس کا نام ہی رکھ دیں کہ یہ زانی ہے، یہ شرابی ہے، یہ مطلب جو ہے نا وہ اندھا ہے، لنگڑا ہے، یا یہ جو ہے وہ بہت برا، مطلب اس کو کوئی بھی ایسا نام نہ دیں کہ جو اس کے لیے تضحیق کا باعث بنے۔ بعد الایمان، ایمان کے بعد، ایمان کے بعد کا مطلب یہ ہے
کہ ایک آدمی اگر مسلمان ہو چکا ہے، مومن ہو چکا ہے، تو اس کے ایمان اور اسلام کے بعد آپ اس کو برائی سے نہ پکاریں، یہ اس کے لیے ضروری ہے۔ تو یہ 3 قسم کے گناہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کیے ہیں، جو معاشرے میں امن سکون کا باعث بنتے ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ، فرمایا کہ جو گناہ کے بعد توبہ نہیں کرتا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو فرمایا کہ یہ لوگ انتہائی ظالم ہیں جو اپنی جانوں پہ ظلم کر رہے ہیں، کیونکہ یہ قیامت کے دن پکڑے جائیں گے اور پھر ان کو اس کی سزا ملے گی، اور جب سزا ملے گی تو گویا کہ یہ اپنے آپ پہ ظلم کرنا ہے۔ تو وقت زیادہ ہو رہا ہے، اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے، سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے، قرآن مجید کو اور اس کی تعلیم کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔